بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عبدالرؤف، آپ دیکھ رہے ہیں لارڈ اسٹیٹ اسلام آباد کا یوٹیوب چینل۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے ڈبل ہو گئے یا اتنے پرسنٹ 50% یا 30% اس کا پروفٹ ہو گیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے ڈوب گئے۔ آج ہم بات کریں گے تنویر عباس کھوکھر صاحب سے، جو کہ 15 سال سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنی چاہیے تو کن سوسائٹیز میں کرنی چاہیے، اور انویسٹمنٹ کرنا کتنا سیف ہے۔ جی تنویر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کانسیپٹ تو بہت اچھا تھا کہ گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کو، کچھ پرائیویٹ سوسائٹیز کو الاؤ کیا کہ جی آپ پرائیویٹ سوسائٹیز بنا لیں اسلام آباد کے زون 2 کے اندر۔ شروع میں کچھ دقت، کوئی پرابلمز ضرور آئی تھی، کچھ بوگس سوسائٹیز تھیں، کچھ اچھی سوسائٹیز تھیں، لیکن جو بوگس یا جو اچھی سوسائٹیز نہیں تھیں انہوں نے اتنا بدنام کیا کہ اس فیلڈ میں ہر بندہ، کیونکہ سی ڈی اے میں رہ کے، اسلام آباد جیسے شہر میں رہ کے لوگ سی ڈی اے کو پریفر کرتے ہیں۔ جب سی ڈی اے کو پریفر کرتے ہیں لوگ تو ظاہر ہے اس پہ برڈن آ جاتا ہے۔ تو شروع میں جو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے یا بوگس سوسائٹیز نے لوگوں کے ساتھ کیا، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے پھر سی ڈی اے کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی، اور اس کا نقصان ایک طرح سے یہ ہوا کہ سی ڈی اے کی جو پرائسز ہیں سیکٹرز کی وہ بہت زیادہ انکریز کر گئیں۔ لیکن اب جب کہ کافی ٹائم کے بعد کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کورٹ کے ڈیسیجنز کچھ ایسے تھے کہ پرائیویٹ سوسائٹیز کو کافی زیادہ اسٹرکٹ کیا گیا ان کے رولز کو، اور ان کو این او سی لینے کے معاملات کے اندر ان کو باؤنڈ کیا گیا کہ آپ این او سی لیں اور جو رول ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کریں سی ڈی اے کے۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی حد تک اگر کوئی تھوڑا بہت کسی سوسائٹی میں ایشو ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اوور آل اگر دیکھیں تو زون 2 کی ساری سوسائٹیز لیگل ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے لوگ ان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور کم قیمت بھی ہیں۔ کچھ سوسائٹیز اس میں بہت اچھی ہیں جو نامور قسم کی سوسائٹیز ہیں، تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ سی ڈی اے میں، کیونکہ آلریڈی پرائسز بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہوئی ہیں، تو یہ بھی سوسائٹیز بڑی اچھی ہیں، ایئرپورٹ کے قریب ترین آتی ہیں زون 2 میں، جی ٹی روڈ اور موٹر وے کا ایج ہے ایک ان کو، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اور فیوچر میں اپنے لیے اگر مکان بنانا ہے یا بچوں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے اب جو سوسائٹیز کرنٹلی جو پرفارم کر رہی ہیں۔ ایک عام لوگوں کے لیے بتا دیجیے کہ جس سوسائٹی کے پاس این او سی نہیں ہوتا تو کیا اس میں بھی انویسٹمنٹ کرنا سیف ہے، اور این او سی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ بعض کا اگر این او سی کو اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو مختلف قسم کے این او سی آتے ہیں، مطلب کئی سوسائٹیز کو 10 15 این او سی لینے پڑتے ہیں۔ تو اگر این او سی، اگر ایک آدمی دیکھے کہ اس سوسائٹی کے پاس این او سی ہے یا نہیں، تو وہ کون سا این او سی ہو جس میں وہ پرچیزنگ کرے؟ جی بیسیکلی این او سی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تھوڑا سا ہمارا مشکل بھی ہے یہاں پہ گورنمنٹ کے اداروں سے این او سی لینا، کچھ لوگوں کے لیے، کچھ سوسائٹیز کے لیے، اور کچھ آسانیاں بھی ہیں کچھ، لیکن اصل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لینڈ ان کے پاس پوری ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی سوسائٹی کے پاس لینڈ جو وہ کلیم کر رہے ہیں اتنی ہے، تو میرا خیال ہے این او سی اگر وقتی طور پہ کسی سوسائٹی کے پاس نہیں بھی ہے، جو کہ اکثر سوسائٹیوں کے پاس نہیں ہے لیکن وہ رول کو فالو کر رہے ہیں، این او سی انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، وہ مل جاتا ہے اور مل جائے گا۔ کیونکہ یہاں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے سی ڈی اے میں یا آر ڈی اے میں، زیادہ تر این او سی اپلائی ہوئے تو وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے جیسے ڈپارٹمنٹل ایشوز ہوتے ہیں، کچھ لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے کی خاطر یا کسی وجہ سے بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہوتے ہیں ان کے، اور وہ این او سی جلدی ایشو نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لینڈ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر لینڈ ان کے پاس پوری ہے تو پھر آپ اس میں جائیں اور انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جا کے۔ اور لینڈ پوری ہونے کی میں ایک آپ کو بتاتا ہوں چھوٹا سا، کہ لینڈ جن کے پاس سوسائٹیز کے پاس بھی پوری ہے نا، انہوں نے لازمی اس کو اپنی جو ہے نا حد بندی کی ہوئی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دیوار وغیرہ یا اپنا قبضہ وہاں پہ شو کیا ہوا ہے موقع پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سوسائٹی کے پاس اگر لینڈ موجود ہو اور وہ انہوں نے اپنا قبضہ وہاں پہ موقع پہ بورڈ شورڈ لگا کے یا دیوار بنا کے اس کو کور نہ کیا ہوا ہو۔ لیکن یہی تو مین پرابلم ہوتا ہے کہ کچھ سوسائٹی کے پاس تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، مثلا 1000 پلاٹ کی جگہ ہے، لیکن وہ بکنگ جو ہے وہ اوور بکنگ کر لیتے ہیں۔
مثلا اگر 1000 پلاٹ کی جگہ ہے تو وہ 2000 پلاٹ یا 3000 یا 10,000 پلاٹس بک کر لیں گے. تو ایک عام آدمی کیسے یہ جج کرے گا کہ یہ سوسائٹی کے پاس اتنی زمین ہے جتنی وہ بکنگ کر رہے ہیں؟ یا گورنمنٹ کیسے انشور کرا سکتی ہے کہ کوئی ایسا میکینزم لایا جائے کہ جتنی سوسائٹی کے پاس زمین ہے اتنے ہی پلاٹ وہ فروخت کریں؟ کوئی ایسی اپنی ویب سائٹ پہ دے دیں کہ ان لوگوں کے پاس 10,000 کنال زمین ہے اور یہ 8,000 یا 7,000 پلاٹ دے سکتے ہیں اور یہ اتنی سیریز تک یہ پلاٹ دے سکتے ہیں. اگر 8,000 کے اوپر کی سیریز کا نمبر کا پلاٹ آئے گا تو وہ عام لوگ نہ خریدیں. روک صاحب جیسے آپ بات کر رہے ہیں کوئی اتنا واضح طور پہ تو کوئی لائن ڈرا نہیں ہوئی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. یہ ہے کہ ان کی ویب سائٹس کے اوپر جیسے CDA کی ویب سائٹ ہے یا RDA کی ہے تو ان پہ مینشن ضرور ہوا ہے کہ یہ سوسائٹیز لیگل ہیں اور یہ انلیگل ہیں, ان کے پاس NOC ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے. لیکن اتفاق سے کوئی ایسا میکنزم ابھی تک نہیں ہے کہ اتنی لینڈ ان کے پاس ہے اور یہ اتنے پلاٹ بیچ چکے ہیں. یہ ہونا چاہیے ویسے عام آدمی اور عام عوام کی سہولت کے لیے یہ ایک قدم لازمی ہونا چاہیے, لیکن اتفاق سے ایسا ابھی نہیں ہے. میرا ایک چھوٹا سا عام جو عوام ہے ان جو پرچیز کرتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے میں چھوٹی سی ایک بات شیئر کروں گا کہ آپ صرف یہ چیز دیکھیں کہ کسی ایسی سوسائٹی میں نہ جائیں کہ جو کلیم تو اپنے آپ کو اسلام آباد یا پنڈی میں کر رہی ہو اور وہ ہو چکوال کے بارڈر پہ. بہت ساری سوسائٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے پبلسٹی اتنی کر دی ہوئی ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر خود کو وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد کا نام لگاتے ہیں, لیکن وہ ہیں ایگزسٹ نہیں کر رہی. اسلام آباد سے کوئی 65-70 کلومیٹر وہ دور ہیں اور سستے پلاٹ کہہ کے بیچ رہی ہیں. تو خدا رہا آپ سستے پلاٹ سمجھ کے یا تھوڑے پیسے دیکھ کے آپ قطعاً ان میں انویسٹمنٹ نہ کریں. آپ تھوڑی سی چھان بین کریں گے نا 2-4 جگہوں سے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کتنی فیئر سوسائٹی ہے اور کتنا اس میں جان ہے یا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے تنویر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار سچ اے نائس انفارمیشن فار آور آڈینس. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.